ہم سوچتے ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. یہی سوچتے ہیں نا، یہی لفظ، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، میں تو ایسا ایکٹیو تھا، میں تو ایسا تھا، میں تو یہ کر لیتا تھا، میں تو مشوروں سے لوگ جو ہے نا اتنے بڑے بڑے بزنس اور کاروبار میں لگ گئے، میں نے تو جب جہاں پیسہ لگایا اتنی کامیابی ترقیاں ہوئی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس پتہ نہیں کیا ہو گیا کو آپ اٹھا کے رکھیں کسی قوم پر، آپ اٹھا کے رکھیں کسی جہاد کے میدان پر، تو آپ کو جواب ملے گا کہ حضرات تابعین کا ایک لشکر ہے اور ایک بڑی جماعت میدان جہاد کے اندر ہے اور فتح نہیں ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی. وہ لوگ جو گھنٹوں کے اندر ملکوں کو فتح کیا کرتے تھے، سرزمینوں کو اور دریاؤں کو عبور کیا کرتے تھے، ان کو فتح نہیں ہو رہی. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ایک زمانہ بیت گیا، فتح نہیں ہو رہی. اور کفر کا قافلہ اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ، کبھی 1 انچ آگے، کبھی 2 انچ پیچھے، یہ چل رہا ہے. ایک عجیب کشمکش لکھا، سپہ سالار کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ یا امیر، اے امیر، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا ہم کو، ہم گھنٹوں اور منٹوں میں فتوحات کیا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا، ہماری قوم، ہماری فوج کے پاؤں اپنی جگہ سے بڑھ نہیں رہے، ان قدموں کے اندر وہ طاقت محسوس نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا. میرے محترم، آج یہی حال ہم میں سے ہے مسلمان کا ہے. بولا اصل لگاتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فون پہ بات کرنے کی مانند ہے کہ 2 فجر کے یہ 2 اور ظہر کے 4 کا مطلب 4، یعنی یہ فون نمبر ہے اللہ. میں ملا تو رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میرا ریسیور اٹھا کے اللہ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میرا ریسیور، میرا نمبر ہی نہیں لگ رہا، میری حالت یہ ہو گئی. یہ حالت مسلمانوں. امیر کو لکھا خط، امیر کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ، ہم بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. جواب آیا امیر کا، صرف ایک ہی جواب، ایک ہی جملے کے جواب کہ ذرا غور کرو بیٹھ کر، کوئی اللہ کے رسول کی اتباع میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی. ایک ہی جواب آیا، یہ غور کرو. میرے محترم، آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں، آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں. ارے ملک اور فتوحات میدان جہاد کے موقع پہ کہا جا رہا ہے. آج ہم حلوہ کھانے کی سنت کو سمجھتے ہیں، آج ہم جو ہے وہ حلوے اور میٹھے کھانے کو کھانے کے شروع میں کھائیں، آخر میں کھائیں، پانی شروع میں پئیں، آخر میں پئیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں. صحابہ میدانوں میں بحث کرتے تھے، صحابہ جنگی تلواروں کے درمیان میں بحث کرتے تھے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. اسی لیے وہ کامیاب تھے اور اسی لیے آج ہم ناکام ہیں کہ ہم صرف کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ کے باتیں ہمیں یاد آتی ہیں. پوچھا، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ غور کرو کہ کوئی نبی کا طریقہ تو نہیں چھوٹ گیا. جہاد کے میدان کے اندر جماعت نے سر جوڑ لیے. جب غور و فکر کیا، کہنے لگے کہ بھائی میدان جہاد میں ہاں ایسا ہو گیا کہ ہم نے 5-6 دن سے مسواک نہیں کیے. ایک مسواک کا ہم نے 5-6 دن سے مسواک نہیں کی، اس وجہ سے ایسا ہوا. امیر نے کہا ہاں مسواک کی سنت ہم کیسے چھوڑے بیٹھے ہیں، چلو اٹھو، سارے یہ درختوں کی ٹہنیوں توڑو اور مسواک شروع کر دو. صحابہ اٹھے اور تابعین اٹھے اور انہوں نے جا کے درختوں کی ٹہنیاں توڑی اور ان کو جب چبانا شروع کیا. وہاں وہ تو زمانہ دیکھنے کا تھا نا ایک دوسروں کا، توپوں کا تو زمانہ نہیں تھا، سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی تھی. جب انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ دانتوں سے درخت کے ٹہنیاں چبا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے شاید یہ ہمیں کچا چبانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اب اپنے دانتوں کو تیز کرنے کے لیے ٹہنیوں کو چبا رہے ہیں. اسی بنیاد کے اوپر دشمن بھاگا اور اللہ نے فتح عطا فرما دی. نبی کا ایک طریقہ مسواک. ہم کہاں کھڑے ہیں؟